کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا، چاہے علم دنیاوی ہو یا علم اخروی ہو، یہ تو ہمیشہ ہمیں محبت کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں ہمارے سامنے پیغامات اور تعلیمات رکھتے ہیں۔ آپ کسی بھی بزرگ کے آستانے کی طرف رخ کریں، آپ کو وہاں پر اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ جس قدر ایمان والے نظر آئیں گے، وہیں جن کے قلوب ابھی ایمان کو قبول نہیں کیے وہ بھی اسی محبت کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم ان غیر ایمان والوں سے سوال کریں کہ اسلام پر یہ سوال ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کے جواب ہم سے پہلے آئیں گے کہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں تلواروں کی بات نہیں ہوتی، دل سے دل کو ملانے کی بات ہوتی۔ سبحان اللہ۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا شاہ اور کیا گدا، ہر کوئی ان کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے غلاموں کی یہ کیفیت ہے تو پھر آقاؤں کی کیفیت کیسی ہو سکتی ہے کہ وہ تلواروں کے ذریعے ظلم و زیادتی کے ذریعے ایمان کو پھیلائیں۔ اور جس مذہب کا نام اسلام ہو، سلامتی ہو، اور اس سلامتی کو تلوار کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو بات وہی ہوگی کہ زبان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے، عمل کچھ اور ہے، اور ایسے آدمی کو فریبی کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہے کہ ہمارے سامنے دائرہ اسلام کی جو رونقیں پیش کرنا ہے وہ انوار ہم صحیح لوگوں کے سامنے اگر پیش کر دیں تو یہ جاہلانہ جملے ہمارے درمیان سے ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ 20 رمضان المکرم کو فتح مکہ بھی تھا، تو اسی عنوان سے جیسا کہ تعلقات جو بھی اسلام کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی ہیں، تو صحابہ اکرام بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہوا کرتی تھی جنگوں میں، تو اس کو سامنے رکھ کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی جنگ پر، تلوار کی، یہ ایک مضمون ہے پورا اسلام۔ اگر ہم میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات اپنی ورزش یا اپنے جسم کی تیاری کیسا کرتے تھے؟ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے پہنچے کہ آج کل بہت جنے اپنے تیاری محنت کرنا بات صحابہ اکرام کی زندگی سے اور خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر لیں تو اسلام ہی نہیں، پورے اہل عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کی بچپن سے پرورش ایسے ماحول میں کیا کرتے تھے۔ آپ اگر حضور پاک کی سیرت طیبہ دیکھیں تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی حضور پاک کو بی بی حلیمہ کے پاس بھجوا دینا، کبھی خیال کر دیکھیں کہ بھجانے کی وجہ کیا ہوگی؟ والدہ تو یہاں پر ہیں، تو عرب کا رواج یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی جسم کی نشو نمائی کے لیے ان کی ولادت سے خیال کیا کرتے تھے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ دائی حلیمہ کا جس قبیلے اور جس علاقے سے تعلق تھا وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی تھی، بڑی تازگی والی تھی، اور بچوں کی افزائش کے لیے وہ بڑا اچھا ماحول تھا، اور وہاں پر وہ قبیلہ ان بچوں کو پالنے کے لیے ہی معروف تھا۔ تو اہل عرب کا یہ ابتدا سے خیال تھا کہ بچوں کو اس عمر سے جسمانی افزائش، اچھا ماحول، اور بکریوں کو چرانا، اونٹوں کی سواری، گھوڑ سواری، یہ طریقہ۔ احادیث طیبہ میں اگر ہم آ جائیں تو اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے اندر 3 چیزوں کی ہمیشہ محنت کی طرف توجہ کیا کرو۔ اس میں فرمایا گیا گھڑ سواری۔ گھڑ سواری کے بارے میں اگر خیال کریں تو یہ وہ ایک عظیم جسمانی محنتوں میں سے ایک حصہ ہے جس میں آدمی کے اندر ایک سواری کو چلانے کی تعلیم نہیں ہوتی، سواری کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور اپنی بیٹھک کے ذریعے ہر انداز سے اس کے اوپر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ گھوڑا ایک چال سے چلنے والا تو نہیں ہوتا، کبھی وہ اپنی رفتار پر آ جائے تو سوار کو اس کی رفتار کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو اس زمانے کے طریقہ کار کو اگر دیکھتے جائیں تو بات واضح ہوگی کہ گھڑ سواری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخر حصے تک بھی گھوڑے پر بیٹھنا ہوتا تو سیدھا گھوڑے پر راست بیٹھنے کی طرف نہیں جاتے، پہلے گھوڑے کو دوڑاتے پھر اس کے بعد اس پر سوار ہوا کرتے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا؟ تو فرماتے کہ ٹھہرا کر گھوڑے پہ بیٹھ جانا آسان ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ اب وجہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ آپ گھوڑے کو روک کر اس پر سوار ہو جائیں، حالات کچھ بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک طریقہ تربیت تھا۔ اور آگے بڑھتے جائیں تو کم عمری سے تعلیمات تھے۔ حضور نے ایک گھڑ سواری کا حکم دیا، وہیں آگے فرمایا تیر اندازی سیکھا کرو۔ سوال کیا ہے؟ تیر اندازی کیوں کریں؟ کیا صرف جنگ کے میدان سے تعلق ہوگا؟ نہیں، جواب یہ ہوگا کہ تیر اندازی آج لوگ اپنی تعلیم بچپن سے ہی بچوں کو اسکول میں تعلیم کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک اسپورٹس سننے کا جو ماحول مل رہا ہے اس میں تیر اندازی بھی ہے۔
تو اب جو سکھانے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ملے گا، تو وہ جواب دیتے ہیں بچے کے ذہن میں اپنی منزل کو ایک ساتھ چن کر اس پہ قائم رہنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، عزم مصمم، انتظار کرو، اپنی منزل کو دیکھو، اس کے بعد تیر چلاؤ۔ کہنے کے لیے ایک بھالا ہے، ایک چلنے والا تیر ہے، لیکن اس کے اندر آدمی کے اندر یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے دور بیٹھے ہوئے نشان پر اپنے نشانے کو لگا لیتا ہے۔ تو جب آدمی کے اندر یہ قوت پیدا ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، سائیکالوجی کا ایک بیس بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے اندر عزم کو پیدا کرے، نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اندر پیدا نہ کرے، کیونکہ جب بھی آدمی کے اندر منفیات کا زیادہ تر ماحول بیٹھ جائے تو وہ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بلکہ آج تحقیق، نئی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ آپ اگر کسی آدمی کو پیچھا کرنا چاہتے ہو تو بس اس کے سامنے جا کر کہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، وہ کرنے کی کوشش کریں، آپ جا کر کہو میں پہلے ہی کہا تھا تمہارے سے نہیں ہوگا، تو ہم جتنی بار کہیں گے وہ لفظ یہ اثر کرے گا کہ وہ اپنی منزل کو اور اپنی محنت کو بھول کر یہ قبول کر لے گا کہ ہاں میں کمزور ہوں۔ اور اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ منفی جملے کسی سے نہ کہا جائے، ہر ایک سے یہ کہا جائے کہ اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے، جس کی مثال اگر دیکھیں تو ایک بات سے واضح ہو جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے پاس جا کر معلوم ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہے، حتیٰ کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ کچھ وقت کے بعد اس دنیا سے جانے والا ہے، تب بھی تعلیمات اسلام یہ ہے کہ مریض کے سامنے جا کر اس کے دکھ کا ذکر نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر، وہ یقیناً تمہیں شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو منفی سوچ کی طرف توجہ نہیں لے جانا ہے۔ تو ایک بات ہو گئی گھڑ سواری، ایک چیز ہو گئی تیر اندازی، تیسری چیز کی تعلیم دی گئی وہ ہے تیراکی، سوئمنگ کرنا۔ آدمی کے جسامت کے جتنے اعضاء ہیں، ابھی تو پوری وضاحت ہو رہی ہے، جتنے لوگ ہیں وہ سارے بتاتے ہیں کہ آدمی کے اندر کتنی قابلیت پیدا ہوگی، کہ ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ میں ایک چھوٹے سے پانی کے حصے میں اپنے آپ کو تیار کر لوں، یہ تیراکی کی پہلی منزل ہوگی۔ لیکن رکنا یا نہیں ہوگا، اور بڑھیں تو آج سوئمنگ پول کا طریقہ ہے تو فیٹ لکھا جاتا ہے، یہ اتنے فیٹ پہ ہے، یہ اتنے فیٹ پہ ہے، ہر آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، قابلیت چاہیے۔ اور آگے بڑھیں تو پھر باولی کی بات آئے گی، تالاب کی بات آئے گی، اور اتنا کمال رکھنے والا ممکن ہے کہ سمندر میں بھی اتر جائے؟ جواب ہوگا کہ نہیں۔ آدمی کے جسم میں یہ قابلیت بھی ہو کہ وہ پانی کا جو وزن ہے اور اس کی ثقالت ہے اس کو برداشت بھی کر سکے، جب وہ میدان میں اتر جائے تو پوری تینوں محنتوں کو اگر رکھیں تو جسم کی افزائش کے لیے تو اسلام تعلیم دیا کرتا ہے۔ اور حضرت علی کی ذات پہلوانی کے طور پر بڑی معروف ہے، تیر اندازی اور دیگر ہتھیار کے استعمال کے طور پر بڑی معروف ہے۔ تو ہمارے لیے تعلیمات اسلام یہی ہیں کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو بھی صحابہ کی زندگی پڑھتے جائیں تو پوری باتیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس طرف اسی عنوان کو تھوڑا سا میں آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ ابتدائی طور پر جو مضمون آپ نے چھیڑا تھا کہ اسلام جو ہے تیر کے زور پر کیا پھیلا ہے، تو اس کے جواب کے حوالے سے جو بھی اگر اس سوال کے متلاشی، اس کے جواب کے متلاشی ہیں یا پھر جو معترض ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ اسلامی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، جنگ خیبر ہو یا کوئی اور جنگ ہو، تمام جنگوں میں ایک بات جو قابل گرفت ہے، جو قابل دیکھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ کسی جنگ میں مسلمانوں نے پہل نہیں فرمائی۔ اللہ، یہ بہت اہم بات ہے کہ جنگ جب بھی ہوئی ہے، جنگ بدر میں بھی دیکھیں آپ کہ جب تک کہ عتبہ، شیبہ اور ولید نے آ کر للکارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے، لاؤ نو ہمارے سامنے، ہم ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک بھی اپنے خیمے سے کسی کو آگے بڑھ کر لڑائی کی ابتدا کرنے کا حکم نہیں فرمایا، جبکہ ایک بات پتہ ہونی چاہیے کہ جنگ بدر میں ہو گیا یہ تھا کہ سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہیں غفلت کی وجہ سے تیر لگ گیا تھا۔ اور جنگ کا ماحول ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس ماحول میں تھوڑی سی غلط فہمی بھی جنگ کو بھڑکانے میں بڑی معاون ہو جاتی ہے۔ ممکن تھا کہ اگر یہی حرکت دشمن قبیلے کی، دشمن جماعت کی طرف ہوتی تو تبھی جو ہے جنگ بھڑک اٹھتی، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر صبر فرمایا اور تب بھی صحابہ کو آگے بڑھ کر للکارنے کا حکم نہیں فرمایا۔ کوئی اسلامی ایسی جنگ بتا دیں جس میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر پہل کی ہو، جس میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ابتدا کی ہو، جس میں مسلمانوں نے دشمن قوم کو، دشمن جماعت کو للکارا ہو۔ یہ اگر آپ کسی میں دیکھو گے تو وہ چیز دشمن قوم سے ہی، دشمن قبیلے سے ہی وہ بات ظاہر ہوگی۔
تو یہ چیز اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام اگر طاقت کے زور پر پھیلنا ہوتا، اگر تلوار کی زور پر چلنا ہوتا، تو پھر یقیناً اسلام پہل کر رہا ہوتا، اسلام نقصان پہنچا رہا ہوتا۔ تو ناظرین کرام یہ بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی بات ہے، تو ایک بات ضرور بضرور میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں، وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کا ایک مرتبہ ایک یہودی سے مقابلہ ہو گیا، اور اسی مقابلے کے تحت جب جنگ ہونے لگی، لڑائی ہونے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو زمین پر پٹک دیا، گرا دیا، اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اللہ اور تلوار، ننگی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، سبحان اللہ، کہ وہ تلوار سے تو مرہب نہیں بچ پایا، کیا بات ہے، جس کو 1000 لوگوں پر، پہلوانوں پر بھاری ہونے کا بڑا فخر تھا، لیکن جب ذوالفقار حیدری کے مقابلے آیا تو ایک ضرب حیدری کافی تھی۔ بے شک اب وہ ذوالفقار حیدری ہے اور دشمن زمین پر چت ہے، سینے پر علی ہے، تو ظاہر سی بات ہے دشمن کو اب اپنی زندگی کا کوئی بھی امید باقی نہیں رہ پائی۔ ایسے میں جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا، اللہ اس یقین کے ساتھ کہ اب تو مجھے بچنا نہیں ہے۔ اور اس نے تھوکا اس خیال سے کہ علی میرا خاتمہ تو کریں گے، لیکن علی کو اگر میں غصے میں لاؤں گا تو علی مارے غصے کے ایک ہی وار میں کام تمام کر دیں گے، اللہ اکبر، ورنہ علی ہو سکتا ہے کہ مجھے تکلیف دے دے کر ختم کریں۔ ہائے، تو لہذا اب آسان موت یہ ہے کہ ایک ہی وار میں کام تمام ہو جائے، ایک ایک ضرب کھا کھا کر مرنے کے بجائے ایک ہی مار میں کام تمام ہو جائے۔ تو یہ لڑائی کرنے والے جنگجوؤں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب میری زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہے تو کوشش کرتے ہیں کہ مرنا طے ہے، تو اذیت پا کر مرنے کے بجائے جھٹکے میں کام تمام ہو جائے۔ تو اسی خیال سے اس نے تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس کی وہ نازیبہ حرکت دیکھی، اپنے چہرے انور سے اس کی اس نجاست، اس گندگی کو صاف کیا اور اس کے سینے پر سے ہٹ گئے، اسے چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو تھوکا یہ سمجھ کر تھا کہ اب تو علی ضرور میرا خاتمہ کر دیں گے، لیکن یہاں پر بات ہی الگ ہو گئی کہ علی نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اس نے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑے اور پوچھا کہ علی، جب پورا قبضہ تھا، میرے سینے پر سوار تھے اور تلوار بے نیام تھی، کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، پورا قبضہ رکھ کر مجھے چھوڑ دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے بالکل نمونہ حیات ہیں، اور ان سوالوں کے بہت بڑا جواب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب میدان میں آیا تو خود کے لیے نہیں، اللہ کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے تلوار کو بے نیام کی تو مولا کے لیے کی، کیا بات، میں نے تجھ سے لڑائی کی تو مولا کی خاطر کی، بے شک، میں نے تجھے پچھاڑا تو اللہ کی خاطر، سینے پر سوار ہوا تو اللہ کی خاطر، اور جب تو نے بدتمیزی کی تو وہاں مجھے غصہ آیا، اور وہاں پر مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ اگر اب میں تلوار چلاؤں تو یہ میرا تلوار چلانا، تیرے سر کو قلم کرنا اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اپنی ذات کے لیے ہوگا، کیا بات، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچاؤں۔ میں نے جتنی جنگوں میں تلوار چلائی ہے، جتنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے خاطر تھے، احقاق حق و ابطال باطل کے خاطر تھے، فساد کے خاتمے کے خاطر تھے، ظلم اور بربریت کے خاتمے کے واسطے تھے، اپنی نفس کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، خود کو بہادر بتانے کے لیے میں نے تلوار نہیں چلائی ہے۔ آج اگر چل جاتی تو پھر ایک جان علی کی خاطر بھی چلی جاتی۔ علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے نفس کے لیے تلوار چلاؤں، علی نے جب بھی چلائی ہے تو احقاق حق کے لیے چلائی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان جتنی جنگیں، اسلامی جتنی جنگیں آپ دیکھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اہل بیت اطہار کا اسوہ دیکھیں، کربلا معلّہ کا طریقہ دیکھیں، 72 جانثار رکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب بھی پہل نہیں فرمائی۔ چاہتے تو اس جنگوں کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ ہیلے اور بہانے جائز ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے رات کے اندھیرے میں کسی کو ختم فرما دیتے، کوئی ہیلہ اور بہانہ تلاش کر لیتے، لیکن آپ دیکھیں 72 جانثاروں کے ساتھ ہو کر بھی جب بھی پہل نہیں فرما رہے، اور جب پہل کی ہے تو باطل نے پہل کی ہے۔ اور کربلا کے معرکے میں میں ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں، وہ نظریہ یہ کہ یقیناً
دونوں خیموں میں مسلمان تھے، کیا بات، دونوں خیموں میں کلمہ پڑھنے والے، دونوں خیموں میں قرآن پڑھنے والے تھے. لیکن ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں ناظرین کو. وہ نظریہ یہ ہے کہ جب ہم کربلا معلیٰ کی جنگ کو دیکھیں گے تو یہ نظریے سے نہیں دیکھیں گے کہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، کیا بات، بلکہ اس نظریے سے دیکھا جائے گا کہ ایک طرف حق تھا اور ایک طرف باطل تھا، بے شک. اور پہل باطل نے کی ہے. اگر اس نظریے کے ساتھ دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں بھی پہل حق نے نہیں کی ہے، کیا پہل باطل نے کی ہے. اور حق نے ڈیفنس کیا ہے، حق نے دفاع کیا ہے، اور دفاع کے خاطر، فساد کے خاتمے کی خاطر، حق کو واضح کرنے کی خاطر جب تلوار چلی تو کچھ جانیں گئی ضرور ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زمانے میں امن اور سلامتی قائم ہوتی چلے گئی. تبھی تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھیں. ہاں اگرچہ کہ جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں کے جب نتائج پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو فساد کا خاتمہ ہوتا نظر آتا ہے. جو جنگ بدر کو آپ لے لیں، کس کا خاتمہ ہوا ہے؟ ابو جہل کا خاتمہ ہوا ہے، جس کا معنی ہی ہے یہ جہل والا ہے، جہالت والا ہے. کیا بات، جہالت کو اسلامی جنگیں جتنی ہوئی ہیں ان جنگوں نے جہالت کا خاتمہ کیا ہے، نہتوں کو کبھی نہیں مانا. اور آپ نے فتح مکہ کا عنوان بھی چھیڑ دیا تو اس کے حوالے سے بھی عرض کر دوں مختصراً کہ نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، کیا بات، اور مکے میں رہنے والے تمام مشرکین کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہم نے انہیں یہاں سے تکلیفیں دے کر نکالا تھا، ان کے ماننے والوں کو بے گھر کر کے نکالا تھا. آج یہ جمعیت لے کر آئے تو ہمارا تو خیر نہیں ہونے والی. سب سمجھ چکے ہیں کہ اب ہم ختم ہونے والے. لیکن قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کی اس تعلیم، اسلام کی تعلیم پر. آقا علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں تو ہر فاتح شہر میں داخل ہوتا ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتا ہے، سر اٹھا کر داخل ہوتا ہے. لیکن پیغمبر اسلام نے وہ عظیم اسوہ پیش کیا کہ آقا علیہ السلام اپنا چہرہ جھکا کر داخل ہوتے ہیں، اپنے سر انور کو جھکا کر داخل ہوتے ہیں، اور دنیا کو پیغام ہی دیتے ہیں ہم اس فتح پر غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اس فتح پر مولا کریم کے حضور عاجزی اور انکساری کے پہلو کو پیش کریں گے کہ ہم نے اپنی طاقت کے لیے نہیں پایا، حاصل کیا ہے، ہم نے حق کو واضح کرنے کے لیے اس کامیابی کو حاصل کیا ہے. اور اعلان یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مکے میں داخل ہو گیا اسے امان، جو عورتیں ہیں انہیں امان ہے، بچوں پر کوئی تلوار نہ چلائے، عورتوں پر کوئی تلوار نہ چلائے. کوئی بہادر ہے، نوجوان ہے، لیکن اس کے پاس تلوار نہیں ہے تو اس پر بھی کوئی تلوار نہ چلائے. نہتے پر تلوار چلانے سے مصطفیٰ نے روکا، عورتوں پر تلوار چلانے سے مولا نے روکا، بچوں پر تلوار چلانے سے آقا نے منع فرمایا. اور تو اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے، گھر کا دروازہ بند کر لے، اس کے اوپر بھی تلوار نہ چلائی جائے، ان کے گھروں کو مسمار نہ کیا جائے، ان کے گھروں کو توڑا نہ جائے. اور آج آپ میڈیا کے، سوشل میڈیا کی بھی بڑی عام ہو چکی ہے، یہ مناظر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ، یہ اس وقت کبھی کسی مسلمان جمعیت کا نہیں رہا ہے، اسلامی حکومت کا نہیں رہا کہ نہتے بچوں کو مارنا، عورتوں پر تلوار چلانا، کسی کے گھر کو توڑنا، کسی کو بے گھر بے یار و مددگار کرنا، کمزور کو مارنا، 10 مل کر ایک کو نشانہ بنانا. یہ نہ پیغمبر اسلام کی تعلیم رہی ہے، نہ ہی مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے. آج بھی مسلمان اگرچہ کہ مظلوم ہو کر بھی ہو، اپنے اوپر نہتا ہو کر ظلم اور بربریت کو برداشت بھی کرتا ہو، تو وہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا پابند ہے. ایسا نامناسب رویہ وہ اختیار نہیں کرتا. اور ایسا مذہب جس مذہب کے بانی نے تلوار چلائی ضرور ہے، لیکن تلوار اس لیے چلائی تاکہ تلوار چلانا دنیا کو سکھایا جائے. اور آقا علیہ السلام نے تلوار چلانا یہی سکھایا کہ جو تمہارے سامنے تلوار لے کر آئے، جو تم پر وار کرنا چاہے، اس کے وار کو روکو اور اس پر وار کرو، اس سے ہٹ کر کسی اور پر وار نہ کیا جائے. یہی اسلامی کانسیپٹ رہا ہے جنگوں کے حوالے سے. یہ کہنا کہ اسلام طاقت کے زور پر پھیلا، یہ تاریخ سے نابلد، تاریخ سے ناواقف رہنے، تاریخ سے جاہل رہنے کی علامت ہے، جہل کی علامت ہے. جو تاریخ جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اسلام نے تلوار کی زور پر آگے نہیں بڑھا، بلکہ اسلام نے تلوار کی زور سے باطل کا خاتمہ کیا ہے. اور جہاں بھی اسلام پھیلا ہے تو اسلامی اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے. جیسا کہ مولانا مفتی متین الدین قادری صاحب قبلہ نے توجہ دلائی کہ اولیاء کرام کی تعلیمات سے، اولیاء کرام کی اخلاق و کردار سے، ان کے اسوہ مبارکہ کے ذریعے اسلام لوگوں تک پہنچا ہے. دنیا کے کونے کونے میں، صرف ہندوستان ہی نہیں
بلکہ خطۂ عالم کے کونے کونے میں اولیاء کرام کی تعلیمات ہی سے اسلام کو جلا بخشی گئی ہے۔ اور بالکل آخر میں اپنی بات کہہ کر بات کو تمام کر دوں کہ جہاں تک مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عنوان سے ہم جمع ہوئے ہیں، تو بالکل یہ جان لینا چاہیے کہ آپ پر حملہ ہوا جی میں مسجد میں۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ پہلے منقبت شامل کر لیں، اس کے بعد بھی شہادت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ بسم اللہ، آئیے ثنا خوان رسول کی جانب بڑھتے ہیں اور مولا کائنات کی ایک منقبت سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے وہ سمجھ گئے، مجھے عشق سارے چمن سے گئے، مجھے عشق ان کی گلی سے گئے، مجھے عشق ان کے وطن سے گئے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ اس پروگرام کے اندر الحمدللہ تمام قاری جیسا کہ حافظ و قاری علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب اور جناب احمد بن علی بصراوی صاحب خیرات قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور ہمارے درمیان آپ کے ہمارے ہردل عزیز مولانا مفتی محمد خان بیابانی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں مولا کائنات، ذکر مولا کائنات فرمایا ہے، اور میں اب ثنا خوان رسول کو اس پروگرام سے رخصتی دینا چاہوں گا، اور الحمدللہ آپ کے بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے اس پروگرام کے اندر شامل کیا ہے۔ میں جناب مرزا فہد بیگ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جناب مفتی صاحب کے ذریعے آپ شال پوشی فرمائیں۔ جناب شیخ احمد مصطفیٰ قادری صاحب کی شال پوشی کی جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے مفتی صاحب اس پروگرام۔ بسم اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جو آپ اسکرین پر جو ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ بن شملان بریانی ہاؤس، یہ اس پروگرام کے اسپانسر ہے، اور جناب ایک اور اسپانسر ہے اس پروگرام کے اندر آر کے آپٹیکل،
جو آپ نے نام ہمیشہ سنے ہیں انشاءاللہ، اور ہر سال اس پروگرام یعنی ذوق نعت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے بھی اور کئی سارے مزید پروگرامز کے اسپانسر رہا کرتے ہیں آر کے آپٹیکل، اور اب کے بن شملان بریانی ہاؤس بھی اس پروگرام کے اسپانسر ہیں۔ آئیے مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ذکر مولا کائنات کی جانب کہ شہادت مولا کائنات کس طرح سے مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور آپ کا جسم اتھر کہاں پر ہے؟ میں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا تھا اور وہیں پر آپ قیام فرما تھے، ایک ملعون جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم بتایا گیا ہے، اللہ، یہ دراصل اس کے یعنی پورے مکمل واقعے میں جانے کا وقت گنجائش نہیں رکھتا، اس وجہ سے بالکل اختصار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنی بات کو تمام کروں کہ اس بات کی نبی پاک علیہ السلام نے خود مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر عطا فرما دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس دن مولا کائنات پر حملہ ہونا ہے وہ رات، پوری رات حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام نہیں کرتے، بالکل کبھی صحن میں نکلتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر الحمدللہ کہتے ہیں کہ یقیناً ایسی ہی رات کی خبر سنائی گئی تھی، یقیناً ایسی ہی رات کی خبر سنائی گئی تھی۔ پھر آپ جب نماز فجر کے لیے نکلتے ہیں، جیسے کہ خلفائے راشدین کا طریقہ رہا ہے کہ تہجد کے وقت نماز تہجد کی ادائیگی کے ساتھ خود نکلتے اپنے گھر سے اور نہ صرف اذان کہتے بلکہ لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگایا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی فریضے کو انجام دیا کرتے۔ جب آپ اپنے گھر سے چلنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ بطخیں ہیں جو آپ کے قدموں سے لپٹ رہی ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تب یہی فرماتے ہیں یقیناً اس بات کا بھی وعدہ کیا جا چکا ہے کہ میں جب چلوں گا اپنے آخری سفر کے لیے تو یہ بطخیں میرے قدموں سے لپٹ رہیں گی، میرے قدموں میں آتی رہیں گی۔ الغرض آپ ان باتوں کی خبر دیتے ہوئے چلے، اور ڈک جس کو کہتے ہیں، بطخ جس کو کہتے ہیں، تو آپ اس کام کو کرتے ہوئے چلے، اور پھر جب مسجد میں داخل ہونے کو تھے تو جب مسجد میں داخل ہو ہی رہے تھے تبھی دشمن جو عبد الرحمن ابن ملجم جس کا نام بتایا گیا، یہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور اس نے آپ کو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو شہید کر دیا، اس نے وار کر دیا۔ لیکن قربان جائیں میں اپنے پچھلے عنوان کے تھوڑا سا اس کو ٹیگ کرتا چلوں کہ جیسے کہ کہا جا رہا تھا نا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، آپ دیکھیں کہ حضور مولا کائنات ایسا شہ سوار، ایسا جری و بہادر، ایسا بہادر اور ایسا شجیع جس کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ذوالفقار حیدری کے بڑے چرچے ہیں، بلکہ ایک مثل مشہور ہو چکی ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر جوانی کا کسی نے حق ادا کیا ہے تو علی نے ادا کیا، اور تلوار ہونے کا حق کسی سے پورا ہوا تو ذوالفقار حیدری سے پورا ہوا۔ تو یقیناً ایسا جری و بہادر ہو، ذوالفقار حیدری کا چلانے والا ہو، اور جس کی بہادری ضرب مثل بن چکی ہو، جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو قبضے میں بھی کر لیا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس ایک اشارہ کافی ہے کہ لوگ نہ جانے اس کا کیا حشر کر دیں، لیکن قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پاک پر، آپ اپنے شہزادے حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے حسن خبردار، جب تک میری سانسیں چلتی رہیں تب تک تو کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے۔ دیکھیں کہ حملہ تو ہو چکا، ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ آور ہو جائے، دشمن پر لوگ حملہ آور ہو جائیں، اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں جب تک رہوں میری سانسیں چلتی رہیں کوئی اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہ فرمائے، اور پھر اگر میں رہوں تو میں ہی اس سے بدلہ لینے پر مجاز رہوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو جائے میں شہید ہو جاؤں تو پھر خبردار اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، اور جب میرا بدلہ لینے، میرا قصاص لینے کے لیے تم تلوار چلاؤ گے تو پھر تم بھی ایک ہی وار کرنا۔ عدل کی ایک بڑی مثال قائم فرما دی۔ دشمن نے حملہ کر دیا، جب اس کو پکڑ لیا گیا تو ہر مملکت یہی کہتی ہے کہ اس نے حملہ تو کیا، اس نے تکلیف تو پہنچائی، اب اس کا خاتمہ بالکل طے ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔
لیکن حضرت علی کے فرماتے ہیں کہ میں جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی اس سے بدلہ میں ہی لوں گا. کیا بات. میں اگر صحتیاب ہو جاؤں تو میرا اختیار میں ہوگا کہ میں بدلہ لوں یا معاف کر دوں. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں تب تک اسے اٹھا کر رکھنا, سنبھال کر رکھنا. ایک دشمن کو 3 دن تک مسلمانوں نے مہمان کی طرح رکھا. اللہ. ایک امیر المومنین پر حملہ کرنے کے باوجود ہو کہیں ایسی مثال تو بتاؤ کہ کسی مملکت